کیا آپ نے کبھی سنسان راستے پر پیچھے مڑ کر دیکھا ہے تو آج کا سچا واقعہ آپ کے لیے ہے۔ علی حسن اور اس کے دوست نے ایسی غلطی کی اور وہاں پہنچ گئے جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ میں نے بھی جب ان کی ای میل پڑھی تو میں پوری طرح گھبرا گیا۔ آئیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ فروری 2022۔ میری بہن نے مجھے رات کے وقت تقریباً 12 بجے کال کی۔ وہ پوری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ بولی، علی جلدی میری طرف آؤ، امتیاز کو کچھ ہو گیا ہے۔ ایمبولینس بھی آ رہی ہے لیکن امتیاز کی آنکھیں عجیب طریقے سے پھولی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، جی باجی میں ابھی نکلتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سمیع اللہ کو ساتھ لیا اور لیاقت پور کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی صادق آباد شہر کو کراس کیا، رات کی تھوڑی ٹھنڈی لیکن افسردہ سی ہوا چل رہی تھی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں سنسان تھے، ہر شخص سو چکا تھا۔ ہم رحیم یار خان کے پاس پہنچے تو ایک پیٹرول پمپ نظر آیا۔ ہم پمپ سے پیٹرول ڈلوا کر آگے بڑھے تو وہاں پمپ کے ساتھ ایک بڑا سا درخت تھا جہاں دو انجان آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا تو سمیع نے فوراً روک لی۔ پھر وہ دونوں ہمارے پاس آ گئے اور بولے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جب انہوں نے ہمیں روکا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، لیاقت پور جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ جیسے ہی میں نے لیاقت پور کا نام بولا تو وہ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن ہم وہاں نہیں رکے۔ انہوں نے آواز بھی دی لیکن ہم جلدی میں تھے۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو سڑک خراب تھی، ہماری بائک پھسل رہی تھی لیکن سمیع نے بائک کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری شرٹ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا ہو۔ میں نے سمیع کو زور سے پکڑ لیا اور پیچھے مڑا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کسی چیز کے ہمارا پیچھا کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور بولا، سمیع تیز چلا، ہمارے پیچھے کچھ ہے۔ سمیع نے بائک کو تیزی سے چلانا شروع کر دیا، لیکن مجھے پھر سے دائیں طرف سے کسی نے دھکا دیا۔ ہمارا توازن بگڑ رہا تھا لیکن بچ گئے۔ پھر اچانک ہمیں ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پھر سمیع نے وہ حرکت کی جس نے ہمیں ایک ایسی خوفناک جگہ پر پہنچا دیا جہاں سے ہمارا نکلنا ناممکن تھا۔ اس نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور جب اس نے ایسا کیا تو اس کو کچھ نظر آیا اور اس سے موٹر سائیکل سلپ ہو گئی۔ ہم دونوں نیچے گرے تو وہاں بہت زیادہ مٹی اڑنے لگی اور ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مٹی گھومتی ہوئی تیز ہوا کے ساتھ ہمارے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ میری سانس رکنے لگی جیسے کسی نے میرے سینے پر وزن رکھ دیا ہو۔ سمیع بولا، علی علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی مجھے پکڑ بھائی، علی تو کہاں ہے؟ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر ادھر ادھر ہاتھ دراز کر کے دیکھنے لگا اور میں نے استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ورد سن کر سمیع بھی استغفر اللہ پڑھنے لگا۔ پھر میں نے اس کی آواز پر غور کیا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو مجھے کسی نے میرے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا شروع کر دیا تو میرے منہ سے نکلا، کون ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ پھر اس نے میرے بال چھوڑ دیے، لیکن مجھے سمیع کی چیخ کی آواز آئی، لیکن اس کی آواز دبی ہوئی سی تھی، جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ میں پھر سے اس کی طرف بھاگا اور اس بار مٹی اڑنا بند ہو گئی، لیکن ہم دونوں جہاں گرے تھے اب ہم وہاں نہیں تھے، بلکہ یہ منظر بالکل مختلف تھا۔ ہم ایک کنویں میں گرے پڑے تھے اور اس کنویں میں مسلسل ایک وحشت ناک آواز آ رہی تھی۔ آواز اس قدر اونچی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نہیں سن پا رہے تھے۔ پھر سمیع نے گھبراہٹ میں رونا شروع کر دیا، لیکن مجھے اس وقت اپنی بہن کی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے روشنی کے لیے اپنی جیب سے موبائل نکالا، جب ان لاک کیا تو اس پر نو سروس آ رہا تھا۔ پھر میں نے فلیش لائٹ پر ٹچ کیا تو فلیش لائٹ فلکرنگ کرنے لگی۔ پھر میں نے سمیع کے قریب جانا شروع کیا اور اس کے کان میں آہستہ سے بولا، سمیع یار اپنا فون دے۔ سمیع بولا، میں تو فون ساتھ لایا ہی نہیں۔
ایک بات جو اس وحشت ناک آواز سے زیادہ ناقابل برداشت تھی کہ کنویں میں سے بہت زیادہ گندی بدبو آ رہی تھی۔ پھر میں نے کنویں کی اندرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چیک کرنا شروع کیا کہ شاید کوئی سیڑھی یا رسی وغیرہ ہو جس سے اوپر چڑھا جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ٹوٹی ہوئی اینٹیں اور دیوار میں کہیں کہیں خالی جگہ نظر آئیں۔ میں نے سمی کو کنویں کی دیوار کے ساتھ اوپر چڑھنے کا اشارہ کیا اور ہم لوگ آہستہ آہستہ بڑی مشکل کے ساتھ دیوار پر چڑھ کر کنویں سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک ہمیں کسی خاتون کے سسکیاں لے کر رونے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ کسی کا پہرا لگا ہوا ہے اور اس بار یہ خوفناک مخلوق تو ہم دونوں کا ہی گلا دبا دے گی۔ شاید اس نے ہمیں اسی لیے کنویں میں پھینکا ہے، لیکن وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ پھر میں نے سمی کو واپس کنویں میں اترنے کا اشارہ کیا، لیکن دونوں طرف موت دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نہ آگے کے تھے نہ پیچھے کے، لیکن اصل خوف تو ابھی شروع ہوا تھا۔ پھر ہم دونوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کبھی میں ہاتھ ہٹا کر سنتا، کبھی سمی، کہ اس خونی مخلوق کا رونا بند ہو اور ہمیں باہر نکلنے کا موقع ملے۔ اب دماغ میں سے فیملی، بہن، بہنوئی سب نکل چکا تھا۔ بس اپنی پڑی تھی کہ یہاں سے دونوں ہی زندہ نکل پائیں، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے سمی کو کہا، بھائی جب تک ہم باہر نہیں نکل جاتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، میں بھی اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ پھر مجھے جتنی بھی صورتیں یاد تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آخر کار کچھ دیر کے بعد اس مخلوق کا رونا بند ہو گیا۔ پھر ہم دونوں نے دوبارہ اوپر چڑھنے کی کوشش کی، ایک کے بعد ایک قدم بڑھاتے گئے۔ کئی جگہوں پر پاؤں پھسل رہے تھے۔ آخر کار ہم اوپر پہنچ ہی گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا ہم جہاں سے نکلے تھے وہ جگہ اب وہ نہیں رہی تھی۔ باہر نکلے تو مکمل اندھیرا تھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی تھی، لیکن ہر طرف ہلکا ہلکا سا دھواں تھا۔ کچھ بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا اور سمی میرے پیچھے پیچھے۔ اچانک مجھے ایک طرف روشنی دکھائی دینے لگی۔ میں نے سمی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ہم اس روشنی کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ روشنی تو میری بائک کی ہیڈ لائٹ کی ہے، اور بائک سٹینڈ پر کھڑی تھی، جبکہ ہمیں تو بائک اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے بائک کو بسم اللہ پڑھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ سیدھا کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ پھر میں بائک کو سٹارٹ ہی کرنے والا تھا کہ اچانک مجھے خیال آ گیا، شور ہو جائے گا۔ میں بائک سے نیچے اترا تو سمی میرے قریب آ گیا اور سرگوشی میں بولا، کیا ہوا، سٹارٹ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے اس کو کہا، شور ہوگا، کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے، یہاں سے ایسے ہی خاموشی سے نکلتے ہیں۔ پھر میں نے بائک کو دھکیلنا شروع کر دیا اور ہم دونوں بائک کو لے کر پیدل چلنے لگے۔ تھوڑا آگے گئے تو وہی روڈ سامنے تھا جو شارٹ کٹ لیا تھا اور جہاں ہمارا سامنا اس سے ہوا تھا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا، کیونکہ مجھے اب امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ سامنے وہی نظر آ گئی، لیکن اس بار اس کے سامنے مٹی کی ایک چھوٹی اور ایک بڑی قبر تھی، جن کی جانب دیکھتے ہوئے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں بھی اس کو دیکھ کر بہت ڈر گیا، لیکن جب میں نے سمی کی طرف دیکھا تو وہ سکتے میں تھا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پڑی تھیں۔ پھر میں نے بائک وہیں لگائی اور سمی کے قریب گیا، اس کو پکڑ کر ہلایا، اس کے کان میں بولا، سمی کیا ہو گیا یار، ہمت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن وہ ہل نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر زبردستی روڈ کے ایک طرف لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر چاروں کل پڑے اور اس پر دم کیا۔ شکر ہے کہ سمی کی حالت بہتر ہوئی۔ میں نے اس کو بولا، سمی یار اس بار بائک میں خود چلاؤں گا، تو پیچھے بیٹھ کر زور سے پکڑ لینا، ہم پوری سپیڈ سے یہ روڈ کراس کریں گے۔ سمی نے ہاں میں سر ہلا دیا
اور پھر ہم دونوں دوبارہ بائک کے پاس آئے اور میں نے بائک کو سٹارٹ کر کے پہلے ہی گیئر میں فل سپیڈ سے چلانا شروع کر دیا۔ ہم اس ڈائن کو ڈوج کرتے ہوئے آگے نکل گئے، لیکن تھوڑا ہی آگے گئے تو وہی کنواں سامنے تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، یہ کنواں دوسرا ہوگا، اسی لیے آگے بڑھتا گیا، لیکن آگے پھر وہی روڈ، وہی قبریں اور ان کے سامنے وہی ڈائن۔ سوائے چلنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس طرح ہمارا دوسرا چکر بھی لگا اور پھر تیسرے چکر پر میں قبروں سے تھوڑا پہلے ہی رک گیا۔ تب مجھے سمجھ آیا ہم نکل نہیں رہے، ہمیں گھمایا جا رہا ہے، لیکن اس لوپ سے باہر نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ پھر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، ابھی تک اس ڈائن نے ہمیں کوئی جانی نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ میں نے سمی کو اترنے کا کہا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ میں کوئی سیف سپورٹ ڈھونڈ رہا تھا، پر ہم کنویں کی طرف چلنے لگے اور کنویں کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی خوف سے ہی مر جاتا، ہمیں اس ڈائن سے بات کرنی ہوگی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے، لیکن سمی تو اس کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمت مجھے ہی کرنی ہوگی۔ میں نے سمی کو کہا، سمی مجھے ڈائن کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر میں نے بلند آواز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور آہستہ آہستہ ڈائن کی جانب بڑھنے لگا۔ میں ڈائن کے بالکل سامنے پہنچ گیا اور میں نے بولا، السلام علیکم۔ جواب میں اس نے پھر سے چیخنا شروع کر دیا۔ میں یکدم ڈر کے پیچھے ہٹا، لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی اور پیٹنے لگی، زور زور سے ہاتھ اپنی ٹانگوں اور کبھی اپنے سر پر مارنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں، لیکن موت سر پر منڈلا رہی تھی۔ تو میں نے پھر سے اونچی آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ پھر میں بولا، آپ کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ میری بہن ہسپتال میں ہے، میرے بہنوئی کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ کھڑی ہو گئی اور بہت گرجدار آواز میں بولی، میرے شوہر کو کس نے بچایا؟ میری بیٹی کو کس نے بچایا؟ میں نے کہا، کیا ہوا ان کو؟ وہ پھر بولی، تم سارے جیسے ہو، جب وہ مر رہے تھے کوئی نہیں رکا۔ میں نے کہا، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں۔ وہ بولی، تم بھی مرو گے، تم یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ میرے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا اور ڈر اور خوف کی کیفیت میرے اوپر بہت زیادہ طاری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بس اتنا بولا کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ہم دونوں اسی روڈ پر اپنی بائک کے پاس گرے پڑے تھے، لیکن ایک چیز اب بھی ہمارے ساتھ تھی، وہ وحشت ناک آواز جو ہمیں کنویں کے اندر آ رہی تھی، وہ ابھی بھی ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سمی کو کہا، سمی یار جلدی سے اٹھو، یہاں سے نکلتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پھر آ جائے۔ ہم لوگ بائک پر سوار ہوئے اور پھر ہسپتال کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی ہم ہسپتال پہنچے اور میں اپنی بہن کو ملا تو اس نے ہماری حالت دیکھ کر کہا، آپ دونوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں باجی، بس بائک سلپ ہو گئی تھی، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ بھائی جان کے بارے میں بتائیں، ان کو کیا ہوا، کیسے ہیں وہ اب؟ لیکن جو جواب باجی نے دیا سن کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ باجی بولی، تمہارے بھائی تو اب ٹھیک ہیں، لیکن تم بتاؤ کہیں لیاقت آباد کے اس سنسان روڈ سے تو نہیں آئے؟ مجھے بتانا بھول گیا تھا، وہاں بہت حادثات ہو رہے ہیں، پچھلے 2 مہینے میں 6 لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایک دھچکا لگا اور میں یکدم پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں ایک طرف پریشان ہوا اور دوسری طرف میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم دونوں ہی بچ گئے۔ میری بہن میری حالت دیکھ کر سمجھ گئی۔ پھر اس نے بتایا، 2 مہینے پہلے یہاں دن کے وقت ایک خوفناک کار حادثہ ہوا تھا۔
ایک شخص اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، گاڑی درخت میں جا لگی اور وہ دونوں موقع پر ہی مر گئے کیونکہ کسی راہگیر نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اور جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ پاگل سی ہو گئی اور کئی گھنٹے اس روڈ پر بیٹھ کر روتی رہی، اور پھر اگلی رات اس نے وہاں درخت کے ساتھ خودکشی کر لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کی بدروح اس جنگل میں بھٹکتی ہے اور اکثر مسافروں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر میں نے باجی کو تمام رودات سنا دی اور ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اس کے کلام کی طاقت سے بچ گئے۔ آج بھی جب ہم اس روڈ کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس روڈ پر جانے کا تو سوچتے بھی نہیں، لیکن ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم اس رات رک جاتے تو کیا ہم بھی انہی قبروں میں ہوتے جو اس ڈائن کے سامنے تھی۔ اس واقعے نے تو مجھے پوری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن ایک بات پر پختہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کا کلام پڑھا جائے اور اس پر یقین رکھا جائے تو کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھوت ہو، جن، پریت یا بہت بڑی بلا بھی کیوں نہ ہو۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کریں، میں آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر شیئر کروں گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔